الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا قولا سدیدا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، بندہ نچید محمد عرفان خان قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے مسئلہ خطا میں جلالی صاحب کی خطائیں، ٹھوکریں اور طلبات۔ معزز ناظرین، جب سے ڈاکٹر جلالی نے سیدہ کائنات کی طرف خطا کی نسبت کی اور اس کا وقوع مانا، تب سے ان کی خطاؤں کا یہ سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ ہے کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو میں آج کی گفتگو میں اس پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ میری اس ویڈیو کو پورا سنیں گے تو آپ کو سارا مسئلہ A to Z سارا سمجھ آئے گا۔ اب آئیے چلتے ہیں حضرت کی خطاؤں کی طرف۔ تو سب سے پہلے یہ کہ حضرت نے ایک قانون گھڑ لیا اپنے اس باطل موقف کے دفاع کے لیے کہ بھئی 3 مراحل ہیں، 3 صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ جب سیدہ کائنات کا مطلقاً ذکر کیا جا رہا ہو تو تب بھی ان کی طرف خطا کی نسبت جائز نہیں، خطا اجتہادی کی بھی نہیں، اور اس طرح جب مسئلہ مذہب کو مطلقاً بیان کیا جا رہا ہو تو بھی ان کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت بھی جائز نہیں۔ لیکن تیسری صورت کہ جب مخالفین کا جواب دینا ہو اور ان کا رد دیا جا رہا ہو تو اس صورت میں سیدہ کائنات کی طرف خطا اجتہادی کی نسبت کرنا ضروری ہے، اور ان سے خطا اجتہادی کا وقوع ماننا ضروری ہے۔ اس کے بعد بغیر جو ہے نا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ تو میرا سمپل سا سوال ہے کہ حضرت مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو آپ نے قانون بیان کیا ہے، 3 مراحل بیان کر دیے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ صحابہ میں سے کسی کا قول ہے، تابعین میں سے، تبع تابعین میں سے، ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین، اصولی، یہ کس نے کہا ہے، یہ کس نے قول بیان، یہ قانون بیان کیا ہے، کس کتاب میں لکھا ہے؟ اہل سنت میں سے کسی کتاب سے دکھا دیں، اہل تشیع کے کسی کتاب میں سے دکھا دیں ان کے کسی امام کا قول، اہل حدیث میں سے، دیوبند میں سے کسی کا، یعنی اپنے علاوہ کسی امام کا اور کسی عالم دین کا یہ قول بیان کریں، بتا دیں ہمیں کہاں لکھا ہوا۔ یہ کیا عجیب بات ہے کہ آپ اپنے غلط موقف کے لیے اپنی طرف سے قانون گھڑتے جا رہے ہیں، اور یہ قانون گھڑ لیا کہ بھئی جواب دیتے ہوئے سیدہ کائنات کی طرف خطا کی نسبت کرنا ضروری ہے اور خطا کا حکم ماننا لازمی ہے، پھر بغیر جواب نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت وہ کون سا دین اور وہ کون سا مذہب اور کون سا مسلک ہے جس کے دفاع کے لیے سیدہ کائنات آقا علیہ السلام کے جگر کے ٹکڑے کے لیے ان کی طرف خطا اجتہادی اور خطا کی نسبت کرنا ضروری ہے؟ حضرت ایسا دین مذہب آپ کو مبارک ہو، ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں اور ہم تو اس مذہب کے پیروکار ہیں کہ اگر ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو کہیں اللہ تعالیٰ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ کی صورت میں ہمیں اہل بیت کی محبت و مودت کی فرضیت بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نظر، اور کہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی صورت میں خدا اہل بیت کرام کی پاکی اور طہارت کا اعلان فرماتا ہے۔ اور حدیث کی طرف جاتے ہیں تو تاجدار کائنات کہیں پر وَإِنِّي أُوصِيكُم بِإِطَاعَةِ خَيْرًا کہہ کر اہل بیت کا ذکر خیر اور ان کے بارے میں بڑا محتاط طریقے سے ذکر کرنے کا درس دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور کہیں تاجدار کائنات فَلَا تَقَدَّمُوهَا فَتَهْلِكُوا وَلَا تَقْصُرُوا عَلَيْهَا فَتَهْلِكُوا وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّمَا لَهُم مِّنكُمْ کہہ کر اہل بیت کا تو احترام ہمیں بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت سے آگے نہ بڑھو، ہلاک ہو جاؤ گے، ان کی شان میں تقصیر نہ کرو، بے ادبی کا لفظ نہ بولو، ہلاک ہو جاؤ گے، اور بڑے عالم بن کر ان کو سمجھاتے نہ پھرو اس لیے کہ وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور کہیں تاجدار کائنات فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 دفعہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میں اپنی اہل بیت کے بارے میں تمہیں خدا یاد دلاتا ہوں کہ جب ان کا ذکر کرو تو بڑے احتیاط سے کرنا، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہم تو اس دین کے پیروکار ہیں، اس لیے حضرات محترم یہ قانون پہلے حضرت نے گھڑ لیا، غلطی کر دی، اور پھر دیکھیں اب میں منطقیانہ انداز میں بڑے
آسان سے انداز میں بات سمجھاتا ہوں کہ حضرت نے جو خطا کا لفظ بولا تھا کہ جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہاں جو حضرت نے خطا کا لفظ بولا ہے اس کی جتنی بھی صورتیں بنا لیں کوئی ایک صورت بھی جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اب میرا سوال ہے حضرت سے کہ آپ نے یہ جو لفظ بولا تھا خطا پر تھی جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی، تو میرا سوال یہ ہے کہ اس خطا سے کیا مراد ہے؟ آپ کی خطائے معصیت ہے جو گناہ کے معنی میں ہے، یا خطائے اجتہادی ہے؟ اگر آپ کہو کہ اس سے مراد خطائے معصیت ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے، پھر تو آپ سیدہ کائنات کی طرف گناہ کی نسبت کر رہے ہیں، تو لہذا یہ مراد نہیں لیا جا سکتا، جائز نہیں ہے۔ اور اگر کہو کہ خطا سے مراد خطائے اجتہادی ہے تو پھر اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر اس سے مراد خطائے اجتہادی ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ خطائے اجتہادی معصومیت کے منافی ہے یا نہیں ہے؟ اگر کہو کہ خطائے اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں ہے تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جب خطائے اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں ہے تو پھر سیدہ کائنات سے معصومیت کی نفی کرنے کے لیے آپ سیدہ کائنات کے لیے خطائے اجتہادی کا ثبوت اور وقوع کیوں مان رہے ہیں؟ یعنی معصومیت کی نفی کے لیے خطائے اجتہادی کو ثابت تو تب کرے نا آپ کہ جب خطائے اجتہادی معصومیت کے منافی ہو۔ جب خطائے اجتہادی معصومیت کے منافی نہیں ہے تو پھر معصومیت کی نفی کرنے کے لیے خطائے اجتہادی کا ثبوت اور وقوع ماننا یہ کیا ہے؟ یہ تو جہالت ہے، جہالت کے علاوہ ہے کچھ نہیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ خطائے اجتہادی معصومیت کے منافی ہے اس لیے میں نے سیدہ کائنات سے معصومیت کی نفی کے لیے خطائے اجتہادی کا وقوع مانا ہے، تو اس سے بڑی جہالت اور گستاخی اور بے دینی کوئی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اگر خطائے اجتہادی کو معصومیت کے منافی سمجھ لیا جائے تو پھر معاذ اللہ تمام انبیاء کرام کی معصومیت کی نفی ہو جائے گی، کیونکہ انبیاء کرام سے خطائے اجتہادی اس کی جواز کا تو ہر کوئی قائل ہے۔ تو لہذا یہ تین صورتیں بنتی ہیں، یا تو خطا سے مراد خطائے معصیت لے، یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، اور اگر خطائے اجتہادی مراد لے لیں تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں کہ خطائے اجتہادی کو معصومیت کے منافی سمجھا جائے یا نہ سمجھا جائے۔ اگر نہ سمجھا جائے تو پھر اس کا توق ہی کوئی نہیں بنتا۔ لہذا اس لیے یہاں جو خطا بولا ہے اس کی کوئی بھی صورت لے لے یہ تینوں میں سے کسی کے بھی جواز کی کوئی صورت نہیں بنتی۔ ہاں اس سے ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ اگر آپ خطا سے مراد خطائے معصیت لیتے ہیں تو پھر آپ کی خارجیت ناسبیت خود کر سامنے آتی ہے، اور اگر خطائے اجتہادی مراد لیتے ہیں اور خطائے اجتہادی کو معصومیت کے منافی نہیں سمجھتے تو آپ کی جہالت سب کے سامنے آ جاتی ہے، اور اگر آپ خطائے اجتہادی کو معصومیت کے منافی سمجھتے ہیں تو پھر اجماع ہے اہل سنت والجماعت کا انبیاء کی معصومیت پر، پھر آپ اس اجماع کے منکر آتے ہیں اور اہل سنت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس خطا جو آپ نے بولا ہے لفظ، اس کی کوئی بھی صورت لے لے اس کا جواز نہیں بنتا۔ چلے حضرات محترم، ہم ذرا دوسری بات لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ کی یہ بات بالفرض مان لیں کہ معصومیت کی نفی کے لیے خطائے اجتہادی کا وقوع ماننا ضروری ہے ورنہ اس کے بغیر جواب نہیں دیا جا سکتا، تو یہ اور ناظرین خطرناک بات ہو جائے گی۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ پھر تو کل کو حضرت جس طرح سیدہ کائنات سے معصومیت کی نفی کے لیے ان کی خطائے اجتہادی کا وقوع مار رہے ہیں، گنوا رہے ہیں، تو پھر تو یہ تمام وہ ہستیاں جو غیر معصوم ہیں، جو معصوم نہیں ہیں، پھر کل کو ان کی سے معصومیت کی نفی کے لیے بھی حضرت ان کی خطائیں کروانا شروع کر دیں گے مجمع لگا کے اب آپ کے سامنے۔ مثلا سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا عمر فاروق ہے، سیدنا عثمان غنی ہے، سیدنا علی شیر خدا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین ہے، کبار صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور پھر نیچے تک اعلیٰ حضرت اور یہاں تک جتنے بزرگ ہیں جو معصوم نہیں ہیں، تو کیا کل کو ان سے بھی معصومیت کی نفی کے لیے ان تمام ہستیوں کی خطائیں اجتہادی گنواتے پھرو گے؟ جیسے سیدہ کائنات سے معصومیت کی نفی کے لیے خطائے اجتہادی کا وقوع مان لیا، تو کیا کل ان بزرگوں کے لیے بھی ایسا کرو گے؟ یہ کیا تماشا لگا دیں گے پھر آپ؟
یہ کس طرف لگا رہے ہیں آپ؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ میں نے نہیں کیا کبھی اور نہ میں کبھی کروں گا، تو میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے نہیں کیا، لیکن آپ یہ جو بدعت ایجاد کر کے جا رہے ہیں کہ غیر معصوم سے معصومیت کی نفی کے لیے ان کی خطا اجتہادی کا حکم ماننا لازم ہے، یہ اگر اس کو اڈاپٹ کر کے آپ کا کوئی شاگرد معتقد مجمع لگا کے بیٹھ جائے گا اور ان تمام غیر معصوم ہستیوں کی خطا اجتہادی کروانا شروع کر دے گا، تو یہ کیا طریقہ ہوگا؟ یہ کون سی روش آپ ڈال رہے ہیں؟ لہذا بات آ جائے، اور اسی سے کہا تھا کہ بات آ جائے کہ آپ نے جو خدا کا لفظ بولا ہے اس کے جواز کی صورت کوئی نہیں بنتی، لیکن آپ ہیں کتنا ڈٹے ہوئے ہیں، بات آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ اب آخر میں ناظرین آئیے میں تھوڑی سی جھلک دکھا دوں کہ حضرت نے کس قدر اس پورے عرصے میں غلطی پہ غلطی کی۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے مطلقاً خطا کا لفظ بولا سیدہ کائنات کے لیے، اور پھر غلطی کا لفظ بولا، ایک یہ کی خطا ہو گئی، اور پھر آگے جا کر معاذ اللہ سیدہ کائنات کے مطالبہ فتح کو مطالبہ حرام قرار دے دیا، اور کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ کائنات کو معاذ اللہ حرام سے بچا لیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ ارے جن کے گھر سے ہمیں دین ملا ہے، جن کے گھر سے دین ملا ہے، اگر ان کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے تو پھر کائنات میں کس کو حلال و حرام کی تمیز ہے؟ پھر تیسری غلطی یہ کی کہ بڑا گلے کا زور لگا کر اور بڑے بےہودہ انداز میں اور معذور ہو کر سیدہ کائنات کے لیے خطا کی نسبت کرتے رہے اور اس کا حکم مانتے رہے۔ پھر چوتھی غلطی یہ کی کہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گولوی ان کی اقدام کی غلط اور من گھڑت تشریح کر کے اس کی نسبت کر دی سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کی طرف۔ تو بہتان تو یہ لگایا ہے آپ نے، 80 کوڑوں کے حقدار تو آپ ہیں، الٹا آپ دوسروں کے جو آپ مخالفت کرتے ہیں ان پر 80 کوڑے لگانے کا مطالبہ کرتے ہو۔ 80 کوڑے کے حقدار آپ بن کے ہیں، یہ غلط تشریح کر کے بہتان لگا کے پیر مہر علی شاہ صاحب پر۔ اور پانچواں پھر غلطی یہ کی، پانچویں غلطی یہ کی کہ کسی نے آج تک مطالبہ فتح کو خطا سے تعبیر نہیں کیا، ناقول کیا ہے۔ آئمہ نے 1400 سال کی تاریخ میں آپ نے یہ قول کر کے بدعت سیاح کا آغاز کر دیا اور اس کا ایجاد کر دیا۔ اور پھر چھٹا یہ کہ آپ کے اس من گلت اور غلط تشریح سے امت میں انتشار اور فتنہ پیدا ہوا، اس کے بھی ذمہ دار آپ ہیں۔ اور پھر ساتواں یہ کہ آپ کی اس غلط تشریح کی وجہ سے جو صحابہ کرام پہ بدبختوں نے، گستاخوں نے جو الزامات لگائے، بے ادبیاں کی، اس کا بوال بھی سارا کا سارا آپ ہے، اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں۔ نمبر 8 کہ جب علماء کرام نے، علماء اہل سنت نے، سادات کرام نے، مفتیان اعظام نے، جمہور اہل سنت نے جب آپ سے کہا کہ آپ نے غلطی کی ہے، اس سے رجوع کر لیں، اس سے معافی مانگ لیں، اپنے الفاظ واپس لے لیں، تو بجائے اس کے کہ ان کی بات مان لیں، آپ اپنے اس باطل موقع پر ڈٹ گئے، شیطان کی طرح ڈٹ گئے۔ اور پھر 9ویں غلطی آپ نے یہ کی کہ جس نے بھی آپ کی مخالفت کی یا آپ کی حمایت نہیں کی، یعنی مخالفت بھی نہیں کی، حمایت بھی نہیں کی، تو آپ نے یکلخت ان کو اہل سنت سے خارج کر دیا اور رافضی بنا دیا اور نیم رافضی بنا دیا، کسی کو رافضی بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، جیسے اہل سنت کے آپ ٹھیکیدار ہیں۔ اور 10ویں غلطی یہ کی کہ جس نے آپ کی مخالفت کی، آپ بجائے اس کے ان کی مخالفت کا آپ جواب دیتے، ان کا رد کرتے دلائل کے ساتھ، آپ ان کی ذاتیات پر اتر آئے۔ نیمیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، انہوں نے فتویٰ دیا، بجائے اس کے کہ آپ اس فتوے کا علمی رد کرتے، آپ ذاتیات پر اتر آئے۔ تو ناظرین، تلک عشرۃ کاملہ کے تحت میں نے یہ 10 خطائیں اپنی گنوائی حضرت کی، ورنہ اس کی اتنی لسٹ ہے کہ جس کو صرف خطائیں بیان کرتے رہے تو شاید گھنٹوں لگ جائیں۔ اور پھر دیکھیں کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت 3 گھنٹے 4 گھنٹے بیٹھ کر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی خطا کو ثابت کرتے رہتے ہیں اور اس کے وقوع کو ثابت کرتے رہتے ہیں، اور جب 3 گھنٹے خطاب کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور جناب ایسے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اور نعرہ لگاتے ہیں بے خطا فاطمہ الزہرا، حضرت یہ کیا ہے؟ یہ کیا دورہ معیار ہے کہ وہی چیز جس کو بیٹھ کر آپ 3 گھنٹے ثابت کرتے رہے، جب کھڑے ہوتے ہیں تو اسی چیز کی نفی کر رہے ہیں؟ ہم کس کو مانیں؟ اس لیے آپ کو ہوش نہیں رہا، عقل ساتھ نہیں دے رہی۔ آپ غور کریں، خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرو۔
ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، لہذا یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے پہلی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی ہے، خشت اول چون نہاد بیمار کچ تا سریا میر و دیوار کچ۔ ناظرین، یہ تھوڑی سی جھلک تھی، اور میں دعوت دیتا ہوں، چیلنج نہیں کرتا، دعوت دیتا ہوں کہ اگر حضرت میں یا حضرت کے کسی شاگرد میں ہمت ہے تو میں نے جو ان کا منطقیانہ انداز میں جو رد کیا ہے اس کو رد کر کے دکھائیں، لیکن اللہ کے فضل سے کوئی اس کا رد نہیں کر سکتا۔ اب ناظرین، آخر میں یہ تو دلائل ہو گئے، یہ تو اپنی جگہ پر ہے، آخر میں ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ بالکل خالی حسین ہو کے نیوٹرل ہو کے سوچیں اور میرے سوال پہ غور کریں کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب جلالی صاحب 40-50 دن ہو گئے ہیں، آپ دن رات مطالعہ میں لگے ہیں، کتابیں پڑھ رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور پھر کئی گھنٹے روزانہ خطابات کر رہے ہیں، دلائل دے رہے ہیں۔ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ 40-50 دنوں میں جو محنت کی ہے یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ اسی لیے نا کہ آپ کو کہیں نہ کہیں سیدہ کائنات کی خطا مل جائے، اس کا ثبوت مل جائے۔ آپ کا یہ دن رات کا مطالعہ اور تقریریں جو ہیں، اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے نا کہ کہیں یہ مل جائے کتاب میں لکھا ہوا کہ سیدہ کائنات نے خطا کی، سیدہ کائنات کی خطا کا وقوع مل جائے، اس کا قول مل جائے، ثبوت مل جائے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لعنت ہے ایسے مطالعہ پر، لعنت ہے ایسے فکر پر اور سوچ پر، لعنت ہے ایسی محنت پر کہ جو دن رات اس لیے ہو کہ سیدہ کائنات کے لیے خطا کا ثبوت ڈھونڈا جائے اور وقوع کا ثبوت ڈھونڈا جائے۔ الامان والحفیظ، اللہ کی پناہ ایسی سوچ سے، ایسی فکر سے۔ ناظرین، آخر میں یہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں اہل سنت کو ایسے شریر لوگوں کی شر سے محفوظ فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔